الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے سکھانے پر مامور فرما دیا۔ جب اسلام کی دعوت یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈھانچے میں تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ آپ نہ صرف خود تعلیم دین اور علم نافع کے فروغ پر عمل پیرا تھے، بلکہ جو صحابی بھی دین اور قرآن کا علم سیکھ لیتے تو وہ اسے آگے پہنچانا شروع کر دیتے۔ عہد نبوی میں جب مملکت اسلامیہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی تو ایک وسیع تعلیمی نظام قائم کرنا لازم ہو گیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلمین روانہ کیے جاتے اور صوبائی گورنرز کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبوں کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یمن کے گورنر حضرت عمر بن حزام رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات بھی مقرر فرمایا۔ اسے حکم تھا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درس گاہ قائم فرمائی جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس درس گاہ میں مسافر اور غریب صحابہ کرام کا قیام تھا، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دین کے ان طلباء کا قیام و طعام مدینہ والوں کے ذمے ہوتا تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ صفہ کی درس گاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ صفہ کی درس گاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے فرامین کو محفوظ کر لیتے، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اس درس گاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور طلباء کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ کرام پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ لوگوں کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبہ کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ آپ بہت محبت، حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ آپ اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے۔ آپ کی ذات اقدس قیامت تک علم و آگہی کا مینار ہے، جس سے ہر زمان و مکان کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے علم و دانش کی ایسی شمع کو روشن فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے نور اور روشنی اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔